بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چوڑیوں کی دکان کھولی تو روز دو عورتیں ٹوپی والا برقع پہن کر آتیں اور ساری خرید کر لے جاتیں۔ میں اگلے دن دوبارہ اس کی ڈبل چوڑیاں لاتا۔ جب اگلے دن وہی دو عورتیں دوبارہ آئیں اور پھر ساری چوڑیاں خرید کر لے گئیں۔ اب ایسا روز ہونے لگا۔ اچانک ایک دن پولیس میری دکان پر آئی اور بولی کہ تمہاری دکان کی چوڑیاں جو عورتیں پہن رہی ہیں وہ غائب ہو رہی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوا اور ان کو یقین دلانے کے لیے کہا، یہ چوڑیاں تو میں اپنی بیٹی کو بھی پہنا دیتا ہوں۔ ابھی بیٹی کو پہنے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام خوشاب خان ہے۔ میرا تعلق ایک نواب خاندان سے تھا۔ ہمارے آباء و اجداد بہت امیر تھے، مگر آہستہ آہستہ امیر سے غریب ہوتے گئے، اور جب میرے باپ کی باری آئی تب تک ہمارے پاس بس نواب خاندان ہونے کا اعزاز ہی رہ گیا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر ہم فخر کر سکیں۔ نہ کوئی دولت جائیداد تھی اور نہ ہی کوئی سرکاری زمین۔ میرے ابا ساری زندگی غربت میں زندگی گزارتے رہے، اور اب میری بھی یہی قسمت تھی۔ میں نے ساری عمر غربت میں زندگی گزار دی، اور میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میرے بیوی بچے اس معاشی بدحالی کا شکار نہ ہو۔ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ میری بیوی کا نام صابرہ تھا، اور وہ اپنے نام کی طرح بہت ہی صابر اور شاکر تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے غربت کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ میں اسے جس حال میں بھی رکھتا تھا وہ راضی خوشی رہ لیتی تھی، اور کبھی مجھ سے بدتمیزی یا اونچی آواز میں اس نے ہرگز بات تک نہ کی تھی۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ ایک عظیم عورت تھی، کیونکہ کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک مجھے چھوڑ کر جا چکی ہوتی، اور اس حالت میں کبھی بھی میرے ساتھ نہ رہتی۔ لیکن صابرہ جتنا ہو سکتا تھا میرا ساتھ دے رہی تھی اور گھر چلا رہی تھی۔ میری دو بیٹیاں تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اماں کو اپنے پوتے کا بہت شوق تھا۔ اکثر دبے الفاظ میں مجھے دوسری شادی کے لیے کہتی تھیں، مگر میں جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہمارے خاندان میں پہلے لوگوں کی کئی شادیاں ہوتی تھیں، مگر ان کے اور میرے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں ایک بیوی کا خرچ تو اچھے سے چلا نہیں پا رہا تھا، دوسری کو کہاں سے کھلاتا، اس لیے اپنی اماں کی باتوں پر مسکرا کر خاموش ہو جاتا تھا۔ میری دادی اماں ابھی زندہ تھیں، بہت بھولی بھالی بھی تھیں۔ اکثر مجھے کہتی، تیرے دادا کی بہت سی زمین ابھی بہاولپور میں ہے، تو کسی دن جا کر پتہ تو کر، دیکھنا تو بڑی جلدی امیر ہو جائے گا بیٹے۔ یہی بات دادی میرے ابا کو بھی بولتی تھی، مگر جب ابا نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا تو میں کیوں لیتا؟ میں دادی کی باتیں صرف اس لیے سن لیتا تھا کہ وہ بوڑھی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی سنائی ہوئی کسی کہانی پر مجھے یقین نہ آتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس عمر میں آ کر انسان اپنے دماغ پر کنٹرول کھو دیتا ہے اور بہکی باتیں کرتا ہے۔ دادی بھی 80 سال کی ہو چکی تھیں، اس لیے ان سے ہوشمندانہ باتوں کی توقع کہاں کی جا سکتی تھی۔ میری بیوی اکثر دادی سے مذاق میں پوچھا کرتی تھی کہ دادی یہ تو بتاؤ وہ زمینیں کہاں ہیں؟ تو دادی سوچ کر کہتی، وہ تو میں بھول گئی ہوں۔ دادی کے اس طرح کہنے پر سب گھر والے قہقہا لگا کر ہنس پڑتے۔ سچ کہوں تو ہمارے گھر میں رونق ہی دادی کی وجہ سے تھی۔ اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے سب کو ہنساتی رہتی تھی۔ میں دادی سے بہت پیار کرتا تھا اور روزانہ دادی کے لیے کوئی نہ کوئی پھل ضرور لاتا تھا، اور دادی خوش ہو کر دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے محلوں کا مالک بنائے میرے بچے۔ میں یہ دعا سن کر ہنس پڑتا تھا کہ بھلا جس گھر میں غربت نے بسیرے ڈال رکھے ہوں وہاں چند پیسے اور آ جائیں تو بڑی بات ہے، محلوں کا خواب تو پھر دور کی بات ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ میرے گھر والوں کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جائے اور وہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ بس یہی سوچ کر میں دن رات محنت کرتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ جب بھی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا تبھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا۔ ان دنوں میں ایک کپڑے کی دکان کھولنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے قرض وغیرہ بھی لے لیا تھا، مگر دوسرے شہر جا کر میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور میرے سارے پیسے چوری ہو گئے۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس موقع پر میری بیوی نے میری بہت حوصلہ افزائی کی
اور میرے غم میں برابر کی شریک رہی۔ ایک اور بری بات یہ ہوئی کہ دادی کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی۔ ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو مجبوراً دادی کو ہمیں گھر لانا پڑا۔ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اب بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہیں۔ مرنے سے پہلے میری دادی مجھے اور ابا کو نصیحت کرنے لگیں، مجھ کو میرے آبائی قبرستان بہاولپور میں اپنے دادا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اس کے علاوہ دادی نے ایک اور عجیب بات بتائی۔ مجھے اپنے کمرے میں بلا کر اکیلے میں کہنے لگیں، بیٹا وہاں جو ہمارا آبائی گھر ہے اس کے باورچی خانے میں نے کچھ سونا دبا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگیں، میرے بیٹے تم وہ سونا نکال لینا اور ایک بڑی سی چوڑیوں کی دکان کھول لینا۔ اصل میں دادی کو چوڑیاں بہت پسند تھیں اور وہ نہایت شوق سے چوڑیاں پہنتی تھیں۔ انہوں نے ابو کو بھی کئی بار مشورہ دیا تھا کہ چوڑیوں کا کاروبار کرو، مگر ظاہر ہے یہ سب کرنے کے لیے رقم کہاں سے آتی۔ اس وقت تو میں نے دادی کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد ایک دن گھر کے حالات سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ کیا پتہ دادی ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، مجھے ایک بار آزمانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ بہاولپور چلا گیا۔ دادی کے آبائی گھر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کچا پکا سا اور کافی ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ میں نے تالا کھول کر اندر قدم رکھے۔ باورچی خانے کا فرش کہیں سے کچا تھا اور کہیں سے پکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ کچھ گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے سارا فرش کھود لیا، مگر دادی کا بتایا ہوا سونا نہ ملا۔ اب تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ میں نے کیوں ان کی باتوں پر یقین کیا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک میری نظر مٹی میں دبے کنگن پر پڑی۔ واقعی وہاں کچھ تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی میں نے مٹی وہاں سے ہٹانی شروع کر دی۔ وہاں سے مجھے 4 سونے کی چوڑیاں اور 2 کنگن ملے تھے۔ مجھے اس وقت اپنی دادی پر پیار بھی آیا اور غصہ بھی۔ غصہ اس وجہ سے کہ کاش وہ پہلے بتا دیتی تو میں پہلے کوئی کاروبار شروع کر لیتا۔ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی، وقت ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے ان سونے کی چوڑیوں کو بیچ کر جو رقم لی اس سے مارکیٹ کے اندر ایک بڑی سی چوڑیوں کی دکان کھول لی۔ میرا کاروبار آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا۔ میں اسپیشل بہاولپور اور حیدرآباد سے خاص آرڈر پر چوڑیاں بنواتا تھا، جس کی وجہ سے میری دکان پر رش لگنے لگ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا کاروبار اچھا چلنے لگا ہے اور گھر کے اخراجات نکلنے لگے ہیں۔ میری بیوی، میرے بچے اب اچھا کھانے اور اچھا پہننے لگ گئے تھے۔ میں روز صبح 8 بجے اٹھ جاتا تھا اور نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر اپنے کام پر جاتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ اچھا بن کر رہو تو زیادہ گاہک آتے ہیں۔ ویسے میری دکان پر لڑکیاں ہی آتی تھیں۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری دکان پر 2 برقع پوش عورتیں پابندی سے آ رہی ہیں۔ وہ میری مستقل گاہک بن گئی تھیں۔ وہ میری دکان کی سب سے مہنگی ترین چوڑیاں خرید کر لے جاتی تھیں، اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح بھاؤ تاؤ نہیں کرتی تھیں۔ میں جو قیمت بتاتا تھا اسی قیمت پر وہ چوڑیاں لے جاتی تھیں۔ کہتی تھیں، ہمیں آپ کی چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں اب ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مجھے ان کے بارے میں تجسس بھی ہوتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں کیا لگتی ہیں، وہ کیسی دکھتی ہوں گی۔ وہ دوسری عورتوں کی طرح مجھ سے چوڑیاں نہیں پہنواتی تھیں، بلکہ اپنا سائز بتا کر لے لیتی تھیں۔ ہر روز وہ اب آنے لگی تھیں۔ بھلا روز روز کس کو چوڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں یہ سوچ کر کافی حیران ہوتا تھا، لیکن یہ بات کہہ کر میں اپنی گاہک خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار ان میں سے ایک عورت بولی، آج ہم آپ کی آدھی دکان خریدنے آئے ہیں، آپ آدھی دکان خالی کر دیں اور چوڑیاں پیک کرنا شروع کر دیں۔ میں حیرانگی سے منہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آدھی دکان آپ کو دے دوں گا تو میں خود کیا بیچوں گا؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے پاگل، تمہیں منافع ہو رہا ہے اور تم منافع کما رہے ہو، تم اور لے آنا چوڑیاں، اس میں تمہارا ہی تو فائدہ ہے۔ لیکن آپ کس کے لیے اتنی زیادہ چوڑیاں خرید رہی ہیں؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو تجسس کے مارے پوچھ ہی بیٹھا۔ ایک پل کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں، آج ہمارے گھر دعوت ہے اور یہ رسم ہے کہ آنے والی سب مہمان لڑکیوں کو چوڑیوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، اسی لیے تو ہم لینے آئے ہیں۔ میں نے خوشی خوشی سب چوڑیاں پیک کر دیں اور وہ ایک بڑے سے بیگ میں سب ڈال کر لے گئیں۔
اگلے روز وہ پھر سے چلی آئیں اور پھر میری آدھی دکان خرید کر لے گئیں۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ کرتی کیا ہیں وہ اتنی چوڑیوں کا۔ ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی، کہنے لگیں آج آپ ساری دکان کی چوڑیاں پیک کر دیں۔ میں نے انتہائی پریشانی سے پوچھا مگر کیوں؟ تو کہنے لگیں اگر تم اپنا گاہک چھوڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کسی اور دکان سے لے لیتے ہیں۔ میں گھبرا گیا، نہیں نہیں، میں آپ کو ساری چوڑیاں دے دیتا ہوں۔ میں نے پوری دکان خالی کر دی اور اچھے خاصے منافع کے ساتھ مجھے رقم مل گئی، جس سے اگلے دن میں اور چوڑیاں لے آیا۔ لیکن اگلے دن وہ نہ آئیں۔ 2-3 دن گزر گئے مگر ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا۔ مجھے بے چینی سی لگی تھی کہ وہ آ کیوں نہیں رہیں۔ یوں ایسا ہوا کہ کافی دن وہ نہ آئیں دونوں۔ مجھے پریشانی نے آن گھیرا، ایسا کیا ہو گیا؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے دنوں کا ناغہ ایک ساتھ کیا ہو انہوں نے۔ ایک دن میں یہ سب سوچ کر پریشان ہو ہی رہا تھا کہ اچانک میری دکان میں پولیس داخل ہو گئی۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھیوں کو میری طرف بھیجا، جاؤ اس دکان کے مالک کو گرفتار کر لو۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ جناب؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پکڑنے آئے ہیں آپ لوگ؟ وہ پولیس انسپیکٹر کہنے لگا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم چوڑیوں کی آڑ میں دھندا کرتے ہو۔ تمہاری دکان سے لی گئی چوڑیاں جو بھی لڑکیاں پہنتی ہیں وہ غائب ہو رہی ہیں۔ اغوا کا معاملہ ہے یہ، اور تم اس سب میں شامل ہو، بلکہ سرغنہ ہو اس سارے گینگ کی۔ میں ڈر گیا اور کہنے لگا، صاحب میرا قصور نہیں ہے، میری دکان پر تو بہت سی عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، اب مجھے کیا پتا سب کا۔ پولیس والے نے میری ایک نہ سنی اور مجھے جیل میں بند کر دیا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ جو برقعے والی عورتیں میری دکان پر آتی تھیں انہوں نے ہی شاید کارروائی کی ہے کوئی، اور پولیس والے مجھے ان کا ساتھی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا، دیکھیں سر جی، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میرا تعلق ایک انتہائی شریف گھرانے سے ہے۔ میں بچپن سے ایک ہی جگہ پر رہ رہا ہوں اور میرے ارد گرد کے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے سر ہر قسم کا چھوٹا بڑا کام کیا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے جوتے تک صاف کیے ہیں، اور ایک بڑا عرصہ اسی قسم پرسی میں گزارا ہے۔ میں نے جب ایسا کام نہیں کیا تھا تو اب میں کیوں کرتا؟ اب تو میری دکان بھی اتنی اچھی چل رہی تھی اور گھر کی اچھی خاصی خوشحالی تھی، تو میں اتنی نیچ حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن پولیس والوں کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ تو جیسے میرے بارے میں پہلے ہی ساری معلومات نکال چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اسی وجہ سے تو تم پر ہمارا شک ہے، کیونکہ تم پہلے اتنے غریب تھے کہ تمہارے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اور پھر ایک دم تم نے اتنی بڑی دکان، وہ بھی اتنے بڑے بازار میں کیسے کھول لی؟ اور اسی وجہ سے تو تم ہمارے شک کے دائرے میں آئے ہو بلو، کیونکہ تمہاری ایسی امیری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور تب پھر میں نے انہیں بتایا، یہ تو کوئی بڑا راز نہیں ہے، یہ سب تو میری دادی کا ہے۔ میری بات پر سب پولیس والے اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کہا، انہوں کیا تیری دادی کو پہلے یاد نہیں تھا جو عمر کے اس حصے میں تجھے دیا؟ پہلے تو لوگوں کے پیروں میں تو بیٹھا رہا، یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا کاکا بلی، ہم تیرے پیو ہیں، کوئی بچے نہیں کہ جنہیں تو یہ کہانی سنا دے گا اور ہم سن لیں گے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا، میری بیوی، امی اور بیٹیاں بھی اس چیز کی گواہ ہیں، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ سب آپ کو وہ دن، وقت اور تاریخ بھی بتا دیں گے۔ لیکن پولیس آفیسر نے یہ بات کہہ کر ٹال دی، اوے وہ تو تمہارے گھر والے ہیں، وہ تو تیرے حق میں گواہی دیں گے نا۔ بھلا ایسی بھی کوئی ماں، بہن یا کوئی بیوی ہے جو اپنے گھر کے اکلوتے کماؤ مرد کے خلاف جائے؟ ان کی بات بھی کافی حد تک درست تھی۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ انہیں کیسے یقین دلاؤں، اور پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں نے جس سنار کو اس وقت یہ سب بیچا تھا وہاں پر CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، اور وہ بندہ میرا جاننے والا بھی تھا۔ وہ یقیناً میرے حق میں گواہی دے گا، کیونکہ اسے تو یاد ہوگا کہ میں اس کے پاس کیا کر کے آیا تھا۔ اور پھر یہ چیز ذہن میں آتے ہی میں نے پولیس آفیسر کو کہا، آپ کو مجھ پر یا میرے گھر والوں پر کوئی یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ اس سنار پر تو یقین کریں گے نا جس سے میں نے وہ سب چیزیں بیچی تھیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میں اب تک اس جیل سے باہر نہیں گیا اور نہ ہی کسی سے ملا ہوں، یہاں تک کہ کسی سے رابطہ بھی نہیں ہے، تو میں اس سنار کو اپنے ساتھ ملا بھی نہیں سکتا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کی دکان پر ایک کیمرہ بھی تھا، اور میں نے اس سے بات بھی کی تھی اور بتایا بھی تھا کہ میرے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے، اور اسے تو میرے سب حالات کا بھی پتہ تھا۔
آپ اس کی دکان پر جا سکتے ہیں اور 3 مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تمام ثبوت مل جائیں گے۔ پولیس افسر کو مجھ پر یقین آیا تھا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے مجھے کہا، اچھا مگر اگر تمہاری سچائی ثابت نہ ہوئی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، اور تمہیں پھر کبھی بھی جیل کی چکی پیسنی پڑے گی، وہ بھی ساری زندگی، یاد رکھنا کاکا بلی۔ مجھے پتا تھا کہ پولیس افسر مجھے بس ڈرا رہا تھا، اس لیے میں اپنی بات پر قائم رہا، اور پھر پولیس والا مجھے اور ساتھ اپنی نفری کو لے کر چلا گیا۔ میں نے اسے سنار کی دکان کا پتہ بتایا، اور جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے سنار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور قریب آ کر میرے گلے ملا اور کہا، ارے واہ بھائی، اب تو بڑے آدمی ہو گئے ہو، ساتھ پولیس لے کر گھومتے ہو۔ دیکھا میری دکان تمہارے لیے کتنی خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، تم نے ادھر اپنی دادی کا زیور بیچا اور آج راج کر رہے ہو۔ سنار کی اس بات پر مجھے دھارس ہوئی اور میں پولیس والوں کی طرف دیکھنے لگا جو اب کھڑے تھے۔ میں تب بھی بہت سنجیدگی اور اسپاٹ سی شکل لیے وہاں پر کھڑا تھا، جس نے اس سنار کو بھی کافی حیران کیا، اور بولا، بھائی صاحب خیر ہے نا؟ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا جو تم اب تک کچھ بول نہیں رہے ہو؟ میں نے اسے کہا، دیکھو بھائی، میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں اور آج میری بے گناہی بس تم ہی ثابت کر سکتے ہو۔ سنار کو بھی معاملے کی سنگینی کا علم ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اسے وجہ بھی بتائی، جس پر ایک دم سے وہ بولا، ہاں ہاں میرے پاس اس دن کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ اور پھر اس نے اس دن کی ساری ویڈیوز پولیس والوں کو دکھا دی تھیں، جن میں ہماری آوازیں بھی باقاعدہ سنی جا سکتی تھیں، اور پھر پولیس والوں کو یقین آ گیا تھا اور وہ سب ثبوت لے کر تھانے آ گئے۔ اب سب سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ آخر یہ سب کس نے کیا، اور اب جب سب کچھ میرے حق میں جا رہا تھا، میں نے اب مزید ان سے کہا، دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور ثبوت دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہی چوڑیاں میری بیوی اور میری بیٹی بھی پہنتی ہیں، اور جب سے میں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے وہ ہمیشہ پہنے رکھتی ہیں، اور اس بات کا ثبوت میری بیٹی کی دوستیں ہیں، کیونکہ وہ اکثر میری بیٹی کی تعریف کرتی تھی کہ تم اتنی اچھی اور پیاری چوڑیاں کہاں سے لیتی ہو، آپ چاہیں تو میری بیٹی کو وہ چوڑیاں پہنا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات اس پولیس افسر کے دل کو لگی تھی، اور اس نے میری بیٹی کو تھانے بلا لیا۔ مجھے یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کسی بھی غیرت مند آدمی کو یہ بات شیوا نہیں دیتی کہ اس کے گھر کی عزت تھانوں میں یا جیلوں میں آئے، لیکن پھر بھی کیا جا سکتا تھا، بیٹیاں ہی تو مشکل وقت میں باپ کی عزت رکھتی ہیں۔ اس لیے میری بیٹی نے جب تھانے آ کر وہ چوڑیاں پہنی تو ہم سب رکے رہے، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر پولیس والوں نے ایک دن کے لیے میری بیٹی کو گھر بھیجا اور خود گھر کے قریب ہی رکھوالی کرتے رہے کہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور میری بیٹی بالکل سلامت رہی۔ اب پولیس والوں کو بھی میری بات کا یقین ہو گیا تھا، اور اب وہ لوگ اصل مجرم کو تلاش کر رہے تھے۔ مجھے انہی 2 عورتوں پر شک تھا، کیونکہ پولیس نے بتایا تھا، یہ اغوا والے واقعے کے 2 ہفتے پہلے سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ اور میرے ذہن میں آیا کہ 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ عورتیں میرے پاس آنا شروع ہوئی تھیں اور ساری خریداری وہی کر جاتی تھیں، اور اس کے بعد تو میں نے کوئی بھی چوڑی کسی کو نہیں بیچی تھی، جو کچھ بھی تھا وہی لے جاتی۔ میرے پاس ان عورتوں کی ویڈیو تھی جو میری دکان میں آتے ہوئے دکھی تھی۔ میں نے جب یہ سب پولیس کو بتایا تو انہوں نے ان عورتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہر جگہ انہوں نے اپنے خبری پھیلا دیے، جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ 1 ہفتے کے بعد پولیس والوں نے ان 2 عورتوں کو آخر ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ 2 عورتیں دکان کی چوڑیاں غریب طبقے کے بازار میں بیچتی تھیں، اور زیادہ تر لڑکیاں وہیں سے غائب ہو رہی تھیں۔ اب یہ بات سوچنے کی تھی کہ آخر وہ لوگ مجھ سے اتنی مہنگی چوڑیاں لے کر جاتی تھیں اور اتنے غریبوں میں کیوں بیچ رہی تھیں، وہ بھی آدھی قیمت پر۔ سب کو اب عجیب سا شک ہو رہا تھا، اور پھر اس دکان کا پتہ لگا لیا گیا اور پولیس نے میری ہی بیٹی کو وہاں بھیجا کہ وہی اس راز سے پردہ اٹھائے گی۔ وہ اس دکان پر چوڑیاں لینے گئی تو ان عورتوں نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنائیں، اور جب میری بیٹی گھر واپس آ رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے آنے لگیں۔ وہیں پر پولیس والے بھی موجود تھے، چھپے ہوئے تھے۔ جب میری بیٹی سنسان سی جگہ پر پہنچی تو وہ عورتیں میری بیٹی کو اغوا کرنے لگیں۔ اسی وقت پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان سے تفتیش ہوئی اور تب انہوں نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کام کرتی آئی ہیں۔ وہ مجھ سے چوڑیاں لا کر اس علاقے میں سستے داموں بیچا کرتی تھیں، اور جو لڑکی ان کے چنگل میں پھنس جاتی اسے اغوا کر کے آگے پہنچا دیا جاتا۔ یہ کام وہ پہلے سے ہی اپنے لیے کر رہی تھی،
لیکن اب انہیں کسی نے میرے پیچھے لگایا تھا کیونکہ کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ میں جیل میں جاؤں۔ عورتوں نے بتایا کہ وہی لوگ ہمیں پیسے دیتے تھے جن کے عوض ہم چوڑیوں کی ساری دکان خرید لاتے تھے اور یہاں آ کر اپنا کام کرتے تھے۔ اور پھر ان عورتوں نے جب اس آدمی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو میرے ابو کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی میرے چچا زاد۔ میرے تو سر پر جیسے آسمان پھٹ گیا۔ کہاں وہ بہاولپور میں رہتے تھے اور مجھ سے کبھی ملے بھی نہ تھے، اور اب میرے خلاف سازشیں کرتے پھر رہے تھے۔ لیکن آخر کیوں؟ انہیں اس سب کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اور جب پولیس انہیں پکڑ کر لائی تو وہ مکر ہی گئے، لیکن اپنی مار سے پولیس نے انہیں اقبال جرم پر مجبور کر دیا، اور پھر انہوں نے سچ بتایا کہ میرے دادا بہت ساری زمین چھوڑ کر مرے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ زمین کہاں تھی، اور نہ ہی کسی کے پاس اس کے کاغذات تھے۔ اسی لیے سارے وارث ایک ایک کر کے دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ 2 مہینے پہلے اچانک پٹواری نے اعلان کیا کہ اسے ہماری زمینوں کے کاغذ مل گئے ہیں۔ میرے ابا اور چچا 2 ہی بھائی تھے بس، اس لیے انہوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سب چال چلی تاکہ میرے جیل جانے کے بعد سب کچھ ان کا ہو جائے۔ ان کو یہ تھا کہ جب پولیس دیکھے گی کہ وہ عورتیں کئی دن سے میری دکان کے چکر کاٹ رہی ہیں تو وہ مجھے بھی اس سب میں شامل کر کے مجرم بنا دیں گی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ دولت کی لالچ میں کیسے سگے رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف میں خوش بھی تھا کہ ان لوگوں کو ان کی سزا مل گئی۔ پولیس کی بھی واہ واہ ہوئی، انہوں نے ایک ساتھ 2 کیس حل کر لیے۔ ان عورتوں کی مدد سے انہوں نے ساری غائب ہوئی لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا تھا۔ آج میں اپنی زمینوں پر راج کر رہا ہوں اور میرا محل جیسا گھر ہے۔ میں بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ چچا کے بیٹوں کا حصہ میں نے الگ کر دیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں زیادتی کروں۔ مجھے اکثر دادی کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے کہا تھا، اللہ تجھے محل جیسا گھر دے میرے بچے، اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ کاش کہ دادی زندہ ہوتی تو آج بہت خوش ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔